بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 158 158، پیج نمبر 158، وی لاگ نمبر 4۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ ان کی تفسیر، ان کا کلام، ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ترجمہ کیا ہوا یہ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بیسیکلی قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی تشریح ہے، تفصیل ہے، اور اس پر ڈیٹیل روشنی ڈالی ہے انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کا ویلاگ نمبر 4۔ قال الذین لا یرجون لقاء نحتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ جو لوگ آخرت میں ہمارے سامنے آنے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی جیسا ایک اور قرآن بنا دیجئے یا اسی کو بدل دیجئے، تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ ایک طرف تو قرآن کے یہ کھلے کھلے معجزات ہیں جو اس کے کلام الہی ہونے پر شاہد ہیں، دوسری طرف اس کے مضامین و مضرمات اور حقائق و معارف پر نظر ڈالیے تو وہ اس سے زیادہ میوہ حیرت بنا دینے والی چیز ہے۔ نزول قرآن کے ابتدائی دور کے چند سال تو اس حالت میں گزرے کہ قرآنی تعلیمات کو کھلے طور پر پیش کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضور اکرم خفیہ طور پر لوگوں کو اصول قرآنی کی طرف دعوت دیتے تھے، پھر بے شمار مزاحمتوں اور مخالفتوں کے نرغہ میں کچھ علانیہ دعوت بھی شروع کی جاتی تھی، مگر قرآن کریم کے مجوزہ قانون کی تنقید کا کوئی امکان نہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد صرف 10 سال ایسے ملے جن کو مسلمانوں کے لیے آزادی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، جس میں قرآنی نظام کی مکمل تعلیم اور تنقید اور تنفیذ کی کوشش اور کوئی تعمیری کام کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس 10 سال میں بھی آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ابتدائی 6 سال دشمنوں کے نرغہ اور منافقین اور یہود مدینہ کے سازشوں سے کس کو فرصت تھی کہ کوئی تعمیری کام اور ایسا نظام جو ساری دنیا کے نظاموں سے مختلف ہے عملی طور پر نافذ کر سکے۔ مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑے بڑے مارکے انہیں 6 سال کے اندر پیش آئے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ سب اسی مدت کے اندر ہوئے۔ ہجرت کے چھٹے سال 10 سال کے لیے حدیبہ کا صلح نامہ لکھا گیا اور صرف 1 سال اس معاہدہ پر قریش عرب قائم رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی توڑ ڈالا اور پھر جنگ و جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہر اسباب میں صرف یہ 1-2 سال ہیں جو حضور اکرم کو اس کام کے لیے ملے کہ قرآن کی دعوت کو عام کر سکیں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اسی عرصے میں آپ نے بڑے بڑے سلاطین دنیا کو خطوط لکھے، قرآن کی دعوت ان کو پہنچائی، قرآن نظام کو قائم کرنے پھیلانے کی صحیح فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک تک اسی آزادی کے صرف 4 سال ہوتے ہیں جن میں فتح مکہ کا جہاد بھی پیش آیا اور مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا۔ اب اس 4 سال کی قلیل مدت کو دیکھیے اور قرآن کے اس نفوذ و اثر پر نظر ڈالیے۔ یہ حضور اکرم کی وفات کے وقت تقریباً پورے جزیرہ عرب پر قرآن کریم کی حکومت تھی۔ ایک طرف سرحد روم تک اور دوسری طرف عراق تک اور تیسری طرف عدن تک پہنچ چکی تھی۔ اگر اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کو بھی نظر انداز کیا جائے تو آپ کی قوم ایک ایسی قوم تھی جس نے کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ اس کو بھی بھول جائیے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف تھی اور مشرکین عرب، یہود، نصارہ سب کے سب مل کر آپ کو اور قرآن کو دنیا سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ بالکل سازگار فضا مان لیجئے تو بھی ایک نئے نظام، نئے قانون اور نئے اصول کی پہلے تو تدوین و ترتیب، پھر اس کی تعلیم و تفہیم، پھر اس کی عملی تنفیذ اور اس کے ذریعہ ایک پاک باز معاشرہ اور ملک بھر میں امن و سکون پیدا کرنے کے لیے کتنی مدت، کتنا سرمایہ، کتنے آدمی درکار ہیں، اور کیا وہ حضور اکرم اور صحابہ کرام کو حاصل تھے؟ آپ کے نظاموں کو
سامنے رکھ کر حساب لگائیے تو ایک اندھے کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ نفوذ و اثر، یہ روحانی تاثیر بجز خاص قدرت الہیہ کے کسی طرح ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویلاگ کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔